وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 25 سے 28 تک آج کا سبق ہے، اور آج کا موضوع کیا ہم نے حق کو اپنے عمل سے جھٹلا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ایک وقت معین تک، فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 25، لفظی ترجمہ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنایا؟ احیام و امواتا، زندوں اور مردوں کو، وجعلنا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں رکھ دیے پہاڑ شامخات اونچے اونچے، واسقیناکم ماء فراتا، اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ترجمہ آپ نے سن لیا، اور سب سے پہلے زمین کا تذکرہ ہے کہ ہم نے زمین کو کفایت کرنے والی، کفاتن جمع کرنے والی یا کفایت کرنے والی، یعنی جو اس کے رہنے والے ہیں، خواہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، اس میں سب جمع ہیں۔ اور یعنی اس میں ایک بات یہ بھی ساتھ ہے سامعین کرام کہ یہ سائنس مانتی ہے۔ دیکھیں، مضمون اصل میں چل رہا ہے یوم آخرت کا، ویل یومئذ للمکذبین کا مضمون چل رہا ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، اور ہر جگہ تقریباً 10 مرتبہ آیا ہے یہ لفظ، لیکن ہر جگہ آپ اس کو یعنی معنی کو ذرا غور کر کے پڑھیں اور موجودہ حالات پہ منطبق کریں، اور یعنی موجودہ آیات جو ہو رہی ہے نا، اب اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اس 3 آیاتوں میں پہاڑوں کا تذکرہ ہے اور زمین کا تذکرہ ہے اور پانی کا تذکرہ ہے۔ تو زمین، اب یہ ہے نا کہ یوم آخرت جھٹلا کون رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس دن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم تو کم از کم ایسے نہیں جھٹلاتے کہ اللہ یہ مردے زندہ نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا، ہم مانتے ہیں یقیناً، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہم پہ۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت یہ مضمون کافروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مردے
نحن و آباؤنا الاولون، کیا ہمیں دوبارہ اور ہمارے تمام باپ دادا جو مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ، ایسے الفاظ قرآن میں آئے نا، ہائے ہاتھ لما توعدون، بہت دور کی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ ان کے ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. ہمارے ذہن تو مانتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. دنیا ہی کماؤ، دنیا ہی کی طرف متوجہ ہو اور دنیا ہی کی طلب میں جان دے دو، ہمارا یہ ماننا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ جو منکرین آخرت ہیں، جو جھٹلاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو زمین کو دیکھ لو، الم نجعل الارض کفاتا، ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنایا، زندہ ہو یا مردہ. اب اس میں ایک مسئلہ ہے سامنے کا سمجھنے کا. دیکھیں یہ دوبارہ زندہ کرنا جو ہے، اس پہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، آج کی سائنس جو ہے یہ مانتی ہے کہ مٹیریل کبھی فنا نہیں ہوتا، صورت تبدیل کر لیتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا. یعنی یہ ہماری سائنس کا جو ہے مسلمہ اصول ہے کہ مٹیریل ختم نہیں ہوتا. جب مٹیریل ایک بار وجود میں آ جائے اب وہ ختم نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ آپ لکڑی کو جلاتے ہو تو لکڑی کے جو اجزاء ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں، اس میں پانی جو ہے وہ بھی بخارات بن جاتا ہے، جو اسی طرح وہ شکل تبدیل کر لیتی ہے. مٹیریل شکل تبدیل کر لیتا ہے لیکن وہ فنا نہیں ہوتا. یہ آج کی سائنس مانتی ہے. اسی طرح مردے ہیں. اب ہمارا جسم اگر مٹی میں جائے گا تو یہ عناصر اربع ہے نا، ہمارا جو جسمانی وجود ہے وہ عناصر اربع سے مشتق ہے. اس میں مٹی ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، جو بھی ہے. تو اسی طرح عناصر اربع یہ منتشر ہو جاتے ہیں. موت کے بعد یہ عناصر منتشر ہو جاتے ہیں. زندگی کیا ہے؟ یہ عناصر جو ہے جمع کر لے. تو عناصر کا منتشر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کو جمع کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. منتشر کس نے کیا؟ کس قانون کے تحت ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے. جیسا کہ میں آپ کو اور آسان مثال دے دوں کہ پانی ہے، آپ اسے ابال دیں، اگر ابالنے رکھیں تو وہ بخارات بن کے اڑ جائے گا. تو ظاہر میں جو پانی تھا وہ تو خشک ہو گیا، ختم ہو گیا، نظر نہیں آ رہا آپ کو، لیکن وہ بخارات بن گیا. اسی طرح پانی کو اگر آپ جما دیں تو شکل تبدیل کر لے گا، وہ برف بن جائے گی. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اسی طرح یہ ساری معاملات ہیں جو مٹیریل کے معاملات ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنایا؟ امواتن و احیان، زندہ و مردہ، یعنی سب زندہ بھی اور مردہ بھی، سب کا مٹیریل یہاں پہ موجود ہے. قیامت کیا ہے؟ ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ ترتیب دے دے گا. تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو تم پہاڑوں کو دیکھو، وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات، اونچے اونچے پہاڑ میں نے. اب پہاڑوں کی اپنی جگہ ایک افادیت ہے، اس میں جنگلات ہوتے ہیں، پہاڑوں میں ماربل ہے، پہاڑوں میں گرینائٹ ہے، اور پہاڑوں سے برف پڑتی ہے، پانی جو ہے گلیشیئر بنتے ہیں، گلیشیئر پھر گرمی میں، یہ سارا ایک یعنی پہاڑ جو ہیں ہمارے واٹر سرکل کا ایک حصہ ہیں. اب ظاہر ہے کہ پہاڑوں پہ اونچے مقامات پہ بارش، تو اونچے درخت ہیں یعنی اونچے پہاڑ ہیں، تو اس میں یہ سارا مضمون ہے. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، یعنی اس میں وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ یہ پہاڑوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زمین کا توازن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے برقرار رکھا ہے کہ یہ ڈولے نہیں تم پہ. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ٹھنڈا پانی جو میں اور آپ سب بڑے شوق سے پیتے ہیں، میٹھا پانی. ہم پیتے رہتے ہیں لیکن شکریہ تو نہیں ادا کرتے. بہرحال ویل یومئذ للمکذبین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس قسم کے ناشکرے لوگ ہیں، جھٹلانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے روز قیامت تباہی ہے.
دیکھیں یہ ویل یومئذ للمکذبین میں یہ مطلب پوشیدہ ہے کہ جو نعمتیں ہیں، جس کی نعمت ہے اس کی تمہیں تصدیق کرنی ہوگی، جس لیے وہ نعمت دی گئی ہے وہ بھی تمہیں معلوم کر کے اس کو فالو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر یہ دونوں ہم یعنی ان نعمتوں کو استعمال کریں لیکن اس کی جو مقصد ہے اس کو ہم بلا دیں تو یہ ہم جھٹلانے والے بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک گھر بنانے کے لیے ایک راج اور مستری کو رکھ لیا، آپ ہر روز جو ہے اسے کھانا بھی دے رہے ہیں اور چائے پانی سب کچھ دے رہے ہیں، وہ صبح آ کے بیٹھ جاتا ہے اور یعنی 10 بجے کی چائے اور یہ دوپہر کا کھانا اور یہ شام کی چائے اور یہ اور وہ نا، اور پھر آپ یعنی اس کو دیہاڑی بھی دے رہے ہیں، جو نقد رقم ہے وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرتا کام نہیں کرتا۔ ایک استاد ہے مثال کے طور پر، اس کو اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے ایک کالج میں، وہ آ کے حاضری لگا دیتا ہے لیکن نہ کلاس کا پوچھتا ہے، نہ کلاس کو ٹیچ کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، بس وہ حاضریاں لگاتے رہتا ہے اور مہینے کے اختتام پہ تنخواہ لے لیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے ہسپتال میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو وہ جو ہے اس کی اپائنٹمنٹ ہو گئی ہسپتال میں، اب وہ صبح کے ایک ٹھنڈے کمرے میں، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈے کمرے میں جا کے پہلے تو 1-2 گھنٹے کی نیند لے لیتا ہے، پھر چائے منگوا لیتا ہے، وہ ہائی ٹی جسے کہتے ہیں نا، پکوڑے سموسے، یہ پھر دوپہر ہوتی ہے، نوجوان ڈاکٹر ہے، بھوک تو لگتی رہتی ہے، تو جناب وہ کھانے میں کہتا ہے یار آج شنواری کے تکے منگواؤ، تو یہ کھانے پینے میں سارا دن وہ گزار دیتا ہے اور پھر حاضریاں لگاتا رہتا ہے اپنی، تو مہینے کے بعد تنخواہ بھی لے لیتا ہے لیکن کام نہیں کرتا، نہ مریضوں کا علاج کرتا ہے، نہ کیجویلٹی میں جاتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے۔ ہماری مثال جو ہے اس طرح کی ہے سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ بندگی ہماری ضرورت ہے اور مقصود اللہ ہے۔ اللہ کی بندگی کر کے ہی ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا ایک نقطہ ہے، یہ آپ کو بتا دوں، اکثر عام طور پہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، دین اسلام کی کسی اصطلاح کے بارے میں نہیں سوچتے، نہ اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پہ آپ سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے، یعنی مقصود بندگی ہے، مقصود عبادت ہے، یہ ہمیں سمجھائیں، بس عبادت کرتے رہو۔ اب عبادت کا بھی ہم نے محدود مفہوم لے لیا ہے کہ عبادت ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، داڑھی شریف یا عورتیں پردہ کر لیں اور ذکر و تسبیح، اس کا نام ہم نے عبادت قرار دے دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عبادت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو عبادت کا ایک پارٹ ہے، ایک جز ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے زندگی اس کی مرضی سے گزارنے کا نام کیا ہے؟ عبادت یا بندگی۔ تو ایک تو یہ ہمارا یعنی جو ہماری غلط فہمی ہے یہ ہے کہ عبادت کو ہم نے محدود کر لیا ہے۔ ایک رشوت خور افسر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا ہے، وہاں جو دفتری جو سودے وغیرہ کرتا ہے، جو ٹینڈر دیتا ہے، اس میں بھی رشوت لے لیتا ہے، کک بیک، اور پھر جو سائل اس کے پاس آتے ہیں جو درخواستیں لے کے، جائز کام کے لیے بھی وہ حرام مال کھاتا ہے۔ تو یہ یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ بندگی، پھر اچھا میں وہ بات پوری کر لوں نا، اچھا پھر یہ نہیں دفتر میں یہ حرکتیں کرتا ہے، پھر نماز کا جب وقت ہوتا ہے ٹوپی پہن کے آ جاتا ہے، میری عبادت کا وقت ہو گیا کیا میری عبادت کا وقت ہو گیا۔ رمضان کے روزے ہیں، بڑے دھڑلے سے روزے رکھے جا رہے ہیں، بھوک پیاس یہ وہ،
اور بڑی لمبی افطاریاں، پھر افطاریاں شروع ہو جاتی ہیں افسر صاحب کی، آج اس نے بلا لیا، آج اس نے بارہ. تو ایک تو عبادت کا ہم نے مطلب غلط لے لیا، پھر عبادت کو یعنی جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے یا جس مقصد کے لیے عبادت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو فراموش کر کے محض عبادت ہی کو مقصود بنا لیا ہے. حالانکہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ عبادت مقصود بذات مقصود نہیں ہے، بلکہ عبادت ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، آپ کو مقصود تک پہنچا دیتی ہے. یعنی اگر آپ اللہ کی بندگی کریں گے، بندگی کرنے کا کیا مطلب ہے، عبادت کا کیا مطلب ہے کہ آپ صراط مستقیم پر چلیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہہ رہے کہ اگر تم نے مجھ تک آنا ہے تو یہ میرا راستہ ہے، جو یہ صراط ہے، مستقیم ہے، صراط مستقیم، یہ میرا راستہ ہے. اور اگر اور راستوں پہ چلو گے تو وہ تو تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تو بہرحال تو یہ دو باتیں میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، توفیق دی ہے، تو بالکل میں آپ سے یعنی ایک بہت بڑا ایک غلط فہمی میں علماء کرام کا تو میں نام نہیں لے جاتا، لیکن یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے. علماء کرام کا شاید اس میں اتنا قصور نہ ہو جتنا کہ ہمارا اپنا قصور ہے. ہر چیز کا ہم سطحی مطلب لے لیتے ہیں. اسلام کی تمام اصطلاحات جو ہیں اس کا ہم سطحی مطلب لے لیتے ہیں. اب نماز روزہ ہے، یہ یعنی نماز کو ہم نے بس اٹھک بیٹھک اور اس کا کوئی مقصد تو ہمارے ذہن میں نہیں ہے. جو بھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں تو بس بھوک پیاس. ایک آدمی بھوک پیاسا رہتا ہے لیکن سارا دن جو ہے وہ روزے کے تقاضے جو ہیں، دیگر تقاضے پورا نہیں کرتا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ان يدع طعامه وشرابه. جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے انسان کی کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اس کی بھوک کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. روزہ تو رک جانے کا نام ہے، رک جانے کہ آپ ہر چیز سے رک جائیں، ہر اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یعنی اس سے رکنا واجب کر دیا ہے. تو بھوک پیاس تو ایک یعنی حلال چیزیں ہیں. روزے میں بعض حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس سے. لیکن دیگر جو آپ یعنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں اس سے بھی تو رکنے کا نام ہے. مال حرام کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن آپ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن سارا دن یہ ہم دیکھتے ہیں کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں، اور یہ رشوت اور مال حرام کی یہ سارے عوام بھی اور تمام افسران بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں. وکیل تو خاص طور پہ جھوٹ بولتے ہیں عام طور پہ. یہ تو میرا تجربہ ہے، آپ سب کا ہوگا. وکیل تو بس جھوٹ بولنے کی مشین ہے ایک. وہ یعنی جھوٹ کو سچ ثابت کرتا ہے عدالت میں، قصدن عمدن، جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ کو سچ. ولا تلبسوا الحق بالباطل. اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے نا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو. یہ وکلا کیا ہیں؟ یہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں، جج کو کنفیوز کر دیتے ہیں اپنے مطلب کا فیصلہ لگانے کے لیے، پھر ججز سے اپنے تعلقات بھی رکھتے ہیں. بہرحال وہ تو ایک لمبا قصہ ہے لیکن میں اس میں نہیں جاتا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی عبادت کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ ذرا اختتام کو میں پہنچا دوں کہ عبادت بذات مقصود نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے. یہ آپ جان لیں، کوئی جانے نہ جانے آپ تو جان لینا، یہ ذریعہ ہے. اگر اللہ آپ کی منزل نہ ہو پھر عبادت کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. عبادت تو یعنی یہ تو ایک ذریعہ ہے
مثال کے طور پہ آپ نے بریانی پکانی نہیں ہے تو پھر یہ اس کے لیے سودا لانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو چیز پکانا ہے اس کا آپ سودا لائیے. اگر آپ کہتے ہیں آج ہم بریانی نہیں کچھ اور کھائیں گے تو جو کھائیں گے تو اس کے لیے اس کے مطابق سودا. بندگی ذریعہ ہے مقصود تک پہنچنے کا، یہ بالکل آپ کے ذہن میں واضح ہو جانا چاہیے. دین کے میں نے تو آپ کو کہا نا کسی شعبے میں بھی ہم غور و فکر نہیں کرتے، نہ قرآن میں نہ دین کے کسی بھی شعبے. اب یہ دینی کو لے لیں، بات چل پڑی ہے تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں. دین ہم سمجھتے ہیں کہ محض چند عبادات کا نام دین ہے. ایک انسان داڑھی منڈاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، شرعی داڑھی رکھ لیتا ہے. اور عورت جو ہے وہ پردہ کر لیتی ہے. پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ تک ان کا دین محدود ہوتا ہے. دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں لوگ. دین اصل میں نے آپ کو کہا کہ در حقیقت ایک آیت ہے، وہ یہ ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے. دین اصل میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے. دین خواہشات نفس کی بجائے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے. یہ میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں کہ علم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا. اب یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں کہ پہاڑ بنائے ہیں، زمین کو جمع کرنے والی چیز بنایا ہے، ساری چیزیں اس میں اکٹھی ہیں، پھر اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور پھر میٹھا پانی. اب یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا کیوں ہے یہ کام؟ کہ انسان دنیا میں آ کے حق کی تکذیب نہ کرے بلکہ اس کی تصدیق کر دے. نیکی کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. یعنی اس کو چاہیے کہ جب اس کے سامنے حق پیش ہو جائے تو وہ اس کی تصدیق کرے، تکذیب نہ کرے. اللہ، لیکن ہم عام طور پہ آج کا مسلمان، امت مسلمہ، یہ نیکی کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ کی بندگی یہ کرنا نہیں چاہتا. آج کا مسلمان اللہ کی بندگی نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی میں زندہ رہنا چاہتا ہے. عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں امت مسلمہ. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے بھی گناہ کرتا رہے، آئندہ زندگی میں بھی یہ نافرمانی کی روش جاری رکھے. یہ ہم سب کی آیا. لیکن دیکھیں یہ تو پھر آپ نیکی کو جھٹلا رہے ہیں. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ نیکی کی تصدیق کرے. اور اگر کوئی نیکی کی تکذیب کرے گا، جھٹلائے گا. دیکھیں جھٹلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں کہ بھئی یہ نیکی غلط ہے، نیکی نہیں کرنی چاہیے. عام طور پہ تو ہم زبان کا بھی یعنی زبانی طور پہ بھی چھوڑو یار کیا تم نے ملا اپنے آپ کو بنا لیا ہے، بس جس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح زندگی گزارو، روشن خیال بنو. یہ نیکی کی تکذیب ہے زبان سے بھی. آپ اپنے قول و عمل سے نیکی کی تکذیب کر رہے ہیں. تو پھر ویل یومئذ للمکذبین. ان تمام نعمتوں کو اگر آپ فراموش کر دیں اور نیکی کی تکذیب کریں تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور وہ آیات میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دوں، تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے دیا اور تقوی اختیار کر لیا، محتاط زندگی، تقوی کیا؟ محتاط، احتیاط سے زندگی گزارنے لگا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نیکی کی اس نے تصدیق کی، اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے. لیکن اگر کوئی
وَأَمَّا مَن طَغَىٰ نہیں، اما من طغیٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی اس نے تکذیب کی. اما من بخلا، وہ الفاظ یہ ہیں صاحب کرام، میں بس بعض اوقات ہو جاتی ہیں اونچ نیچ آیات کے پڑھنے میں نا. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے معافی فرمائے، اور میں کہہ بھی دیتا ہوں او کما قال، کیونکہ میں کوئی ایسا حافظ تو نہیں ہوں. بہرحال یعنی پائے درجے کی وہ میں یاد بھی نہیں رکھتا، یہ میری کوتاہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ آیت سنا رہا ہوں، وَأَمَّا مَن بخیلا. دوسری اس کی آیت پیالی کیا تھی؟ اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فإن الجنة هي المأوى واما من بخلا، جس نے بخل کیا، واستغنى، اور حق سے بے نیازی اختیار کی، وکذب بالحسنى، اور نیکی کو جھٹلایا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. او کما قال چیات. تو دیکھیں ہم سب نیکی کے جھٹلانے والے ہیں، ہم سب بخیل لوگ ہیں. بخیل کیا؟ مال و جان کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا. صرف مال سے بخل نہیں ہوتا، آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں مثال کے طور پہ، دین کی سمجھ کے لیے وقت دینے کے لیے تیار، یہ بھی بخل ہے کہ آپ لہو لعب میں وقت گزارنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت حق کو پہچاننے یا جاننے کے لیے. تو بہرحال جس نے بھی بخل سے کام لیا اور بے نیازی اختیار کی اور نیکی کو جھٹلایا عملی طور پہ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں آپ سے بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو حق ہے، جو حق بات ہے، وہ تو حق ہی ہوتی ہے، اور حق اکثر کڑوا ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم عام طور پہ حق کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، نیکی کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنے عمل سے نیکی کی ہم، مثال کے طور پہ نماز با جماعت پڑھنی چاہیے، لیکن ہم با جماعت نہیں پڑھتے، یا تو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو بس جس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو جمع کرنے والی، احیان و امواتا، زندوں اور مردوں کو، وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات، اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے، واسقیناکم ماء فراتا، اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا Did we not make the earth the homestead, أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا for the living and the dead? وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا And set on it lofty mountains, and given you pure water to drink? وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. Woe on that day to the deniers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.